اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا جو پچھلا ٹاپک تھا مثالی گھرانے کی خصوصیات، اس کی آج دوسری قسط۔ ہم بات کر رہے تھے اپنی پہلی قسط میں گھر کے سربراہ کے بارے میں کہ گھر کا سربراہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کو ڈکلیئر کیا ہے، تو مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کریم میں جب مرد کو سربراہ ڈکلیئر کرتا ہے تو مرد کے دو رشتے اس گھر میں اہم ہوتے ہیں، ایک وہ شوہر ہوتا ہے اور ایک بچوں کا باپ ہوتا ہے۔ تو بحیثیت شوہر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے رہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، اور اگر تمہیں ان میں سے ان کی کوئی بات پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس میں بہت ساری اور خوبیاں تمہارے لیے پیدا کر دے۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ مرد عورتوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کو کما کے لانا ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، اور وہ بیوی کی جائز ضروریات اور سہولیات کا خیال رکھنے پر ذمہ دار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں بچوں کے حساب سے جو بات رکھی ہے کہ اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا ومناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے اور میری اولاد میں سے ایک گروہ ایسا پیدا کر کہ جو تیری اطاعت کرے اور تیرے ہدایت پر عمل کرے۔ تو اس کا مطلب اپنی اولاد کے لیے مرد نے دعا کرنی ہے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیمی میں ہے کہ رب حبلی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ تو یہ دعا بھی مرد نے بحیثیت گھر کے ہیڈ کے کرنی ہے۔ تو اب مرد کی 4 ذمہ داریاں ہو گئی ہیں، یعنی مرد اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے گا، اس کی ضروریات کا خیال کرے گا، اس کے لیے روٹی روزی کما کے لائے گا، اور اگر بیوی میں کوئی ایک خامی ہے، مثال کے طور پہ کسی کی بیوی کو غصہ زیادہ آتا ہے، کسی کی بیوی جو ہے وہ اپنے میکے میں میل جول زیادہ رکھتی ہے، یا کوئی اور ایشو ہے، تو ہم نے اس کا جو جواب ہے وہ محبت سے دینا ہے، ہمیں جو ہے اس کو برداشت کرنا ہے، ہم نے اس کی اصلاح کی محبت سے کوشش کرنی ہے۔ تو تب تو آپ ایک کامیاب ذمہ دار بنتے ہیں گھر کے، اور ایک کامیاب اور مستحکم گھر کی بنیاد ڈالنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی بیوی کی کسی ناپسندیدہ بات کا ریئیکشن انتہائی جذبات اور غصے سے کریں گے، بدتمیزی سے کریں گے، غیر انسانی طریقے سے کریں گے، بد اخلاقی سے کریں گے، تشدد اور مار پیٹ سے کریں گے، تو پھر گھر کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اپنا عمل ہی کافی ہے اس گھر کا شیرازہ بکھیرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہمیں اٹھانی ہے، اور ہم نے قرآن کریم سے رہنمائی لے کے ہم نے اپنی اولاد کو اعلیٰ اخلاق سکھانے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، تاکہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اولاد کو اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء نے اپنی اولادوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو ہمیں صرف کما کے لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریاں بھی بحیثیت ہیڈ ہماری ہیں۔ پہلی بات کہ ہم اپنی بیوی کو ایک کرائٹیریا دے دیں کہ ان رولز اور ریگولیشن پہ گھر کی بنیاد ڈالنی ہے۔ اس کے بعد پھر عورت جو ہے وہ مرد کے اصولوں کو گھر پہ نافذ کرتی ہے، مرد کی جو خواہشات ہیں جو جائز، ان کے مطابق گھر کو لے کے چلتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اور ان کی تربیت میں اچھے رزلٹ کے لیے دعا جو ہے وہ مرد نے کرنی ہے، اور ہمیشہ خیر مانگنی ہے، اور حلال کما کے لانا ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ حلال کھائیں گے تو وہ حلال ایکٹ کریں گے۔ اپنی بیوی سے اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی بیویوں سے نرمی سے پیش نہیں آئیں گے، اگر حسن سلوک نہیں کریں گے، تو یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر احادیث میں بیویوں سے حسن سلوک کی جو ترغیب دی ہے، وہی دراصل ایک اچھے اور مستحکم گھرانے کی بنیاد ہے۔
اگر آپ کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہوگا تو گھر کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی، اور کسی وقت اگر غصے میں وہ کوئی غلط بات کہہ بھی دیتی ہے تو بعد میں اس کو ریئلائز کرے گی، اور پھر اس سے اس کی محبت آپ سے مزید بڑھ جائے گی۔ اور میاں بیوی میں محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی گھر کی بنیاد زیادہ مضبوط ہوگی، اور اس مضبوط بنیادوں میں جب بچوں کی پرورش ہوگی تو ماں، جو بچوں کی ماں اور آپ کی بیوی ہے، وہ کوئی ایسا کام بچوں کو نہیں کرنے دے گی جس کے بارے میں اس کو یہ پتا ہو کہ میرا شوہر جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اور آپ نے بھی گاہے بگاہے اپنی اولاد پر نظر رکھنی ہے، اور صرف یہی نہیں کہ آپ کما کے لے آئے تو ساری ذمہ داری بیوی کی ہے، آپ نے بیوی سے کام لینا ہے گھر کو مستحکم کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کما کے لے آئے اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مرد، اف یو آر اے کیپٹن آف دا ٹیم، اگر آپ ہیڈ آف دا ہوم ہیں تو اٹ از یور رسپانسبلٹی اینڈ ڈیوٹی کہ آپ ہر وقت ہوشیار رہیں، ہر کام کو نظر میں رکھیں۔ بیوی کو آپ نے کرائٹیریا دے دیا گھر کا، اب بیوی کے ساتھ نرمی اور سلوک سے پیش آئیں، بچوں کے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اور بچوں کی اصلاح پر بھی آپ نظر رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی ناپسندیدہ کام آپ کے ہو جاتا ہے تو آپ بالکل جو ہے نا وہ جنگلیوں والا ہمیں ریئیکشن نہیں کرنا، بلکہ وی شوڈ پروو آور سیلف دیٹ وی آر سیولائزڈ، وی آر ایجوکیٹڈ اینڈ لٹریٹ پرسن، اینڈ وی آر ایلیجیبل ٹو بیکم اے گڈ ہسبینڈ اینڈ اے گڈ فادر۔ اگر ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکے، ہم خود ہی ثابت نہیں کر سکیں کہ نہ تو ہم اچھے شوہر ہیں نہ ہم اچھے والد ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کیسے رکھیں گے کہ گھر جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوگا اور گھر بڑا خوشحال ہوگا اور خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ گھر چل رہا ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ مرد حضرات بحیثیت ہیڈ آف دا ہوم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اور اس کے بعد جو ذمہ داری آئے گی وہ گھر کی عورت پر آئے گی، جو کہ اس گھر کی ملکہ بھی ہے اور وزیر اعظم بھی ہے۔ بہت شکریہ۔